شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان شریف کی آمد کا پتہ دیتا ہے۔ صحابہ کا معمول تھا اس مہینے میں اپنے سارے معاملات، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، معاملات کرنے بھی ہیں، جو بھی سلسلے دنیاوی ہوتے تھے وہ ان دنوں میں مکمل کر لیتے تھے، کلیئر کر لیتے تھے۔ 15 شعبان سے پہلے رجوع اللہ کی طرف کمر کس لیتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بھی یہی تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات کو بیری کے پتوں سے نہایا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے ائمہ نے اس کو لکھا بھی ہے کہ بیری کے پتے اس رات اگر پانی میں ڈالیں اور اس سے نہایا جائے تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ جب ڈاکٹر سے دوائیاں کھاتے ہو تو وہ قرآن سے باہر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جادو کے اثرات کے لیے قرآن بھی موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں جس سے اثر زائل ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان شریف کی آمد کا پتہ دیتا ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان شریف کی راتوں کی برکتیں، روزے کی برکتیں، عبادات کی برکتیں، صدقہ و خیرات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو شعبان ہے اس میں تیاری پریکٹیکل، تاکہ رمضان شریف میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، تو وہ پہلے سے اس مہینے میں تیاری کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے میرے اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کا معمول تھا کہ اس مہینے میں اپنے سارے معاملات، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، معاملات کرنے بھی ہیں، جو بھی سلسلے دنیاوی ہوتے تھے، قرض کے، لین کے، یہ معاملات دین اور دنیا جتنے بھی خاص کر کے دنیاوی معاملات ہوتے تھے وہ ان دنوں میں مکمل کر لیتے تھے، کلیئر کر لیتے تھے۔ تو شعبان 15 شعبان سے پہلے پھر رجوع اللہ کی طرف کمر کس لیتے تھے، کیونکہ معمول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ اس مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان کے بعد۔ رمضان شریف کا تو پورا مہینہ ہی روزے کا تھا، سب سے زیادہ روزے آپ نے رجب اور شعبان میں رکھے۔ تو شعبان میں جو برکت والی رات، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں شب برات کی رات، اور قرآن میں اس کا ذکر مفسرین، محققین اور سکہ بند جید اسلاف نے جو کیا ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اب اس کی تفسیر میں کہ یہ رات فیصلے کی رات ہوتی ہے، یہ رات سال بھر کے اعمال، معاملات اور دیگر سلسلوں کی رات ہوتی ہے، اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات جو تقدیر ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو، جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، میرے اور تمہاری طرح تھوڑی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ کے تو کام اور نظام اپنے ہیں۔ یہ ہم اور تم سوچتے ہیں، کرتے ہیں، کبھی فوری کبھی بعد میں، اور پریشان ہوتے ہیں۔ مالک تو کہتا ہے کن تو ہو جا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ لکھ دیتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے
جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے سال بھر کے لیے دے دیا جاتا ہے. اس نے مکان بنانا ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اس کو اس میں سال میں بچے ہونے ہیں، اس کو یہ معاملات نقصان ہونے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو یہ سب طے ہو جاتا ہے سال کے لیے 15 شعبان کی رات. لیکن آپ نے یہ بھی اللہ کی قرآن کی آیت سنی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اب کوئی بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، غیبت چغلی سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، غرض ہر اس عمل سے بچتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتا ہے، تو پھر مالک اس کے لیے لوح محفوظ میں جو بھی کرنا چاہے وہ اختیار مالک کا ہے. مالک جو ہے، لیکن سال بھر کے لیے فرشتوں کو یہ دیا جاتا ہے اس شعبان کی رات. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات کو بیری کے پتوں سے نہایا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے ائمہ نے اس کو لکھا بھی ہے کہ بیری کے پتے اس رات اگر پانی میں ڈالیں اور اس سے نہایا جائے تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے. تو سوال کرنے والے بھی تو رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے سے جادو اتر جاتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو میرے بھائی، آپ جب ڈاکٹر سے دوائیاں کھاتے ہو تو وہ قرآن سے باہر نہیں ہے؟ یا آپ کوئی اور ٹوٹکے علاج کرتے ہو تو وہ قرآن سے باہر نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جادو کے اثرات کے لیے قرآن بھی موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں جس سے اثر زائل ہوتا ہے. تو مختصر کلام یہ ہے کہ اس رات کی بے شمار اور بھی برکتیں ہیں. قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس رات کی فضیلت سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالی اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اب دوسری حدیث مبارکہ سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالی ندا فرماتا ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اسے رزق دوں؟ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ یہ ندا آواز رب کی طرف سے فجر تک جاری رہتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کی فضیلت یہاں سے ثابت ہو گئی. اور حتیٰ کہ میں آپ کو اس ہندوستان کے عظیم محدث کا قول بھی بیان کرتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا لکھنا ہے، آپ نے مشکات شریف کی شرح فارسی میں اور ایک شرح عربی میں لکھی. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک بڑی خوبصورت کتاب مدارج النبوت لکھی. اب اندازہ کیجئے کہ جب اتنے بڑے محدث نے ذخیرہ کے ساتھ، سند کے ساتھ اس رات کی اہمیت کو لکھ دیا اور بڑی بڑی حدیثیں بھی اس کی دلیل میں، سند میں لکھ دی. اب کیا شب برات کی رات میں قرآن پاک کے نازل ہونے کی بھی ہے بات؟ تو جی جناب، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. کسے اتارا؟ ہر شے کو.
قرآن بھی اس میں آ گیا، رمضان بھی آ گیا، عید بھی آ گئی، بڑی عید بھی آ گئی، باقی ایام بھی آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحمت فرمائی، اور اس شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بدلہ میں شب معراج، شب قدر اور شب عاشوراء، لیلۃ الجائزہ، یہ سب راتیں اسی رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مسجد میں باجماعت نفل پڑھنا جائز ہے؟ کہ جو فرض نمازیں ہیں، یہ تو واضح مسئلہ ہے کہ جس پر فرض نمازیں ہوں تو پہلے وہ فرض کو قضا کر کے ادا کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کی طرف آئے، نوافل پڑھے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے اپنے نوافل پڑھ لیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نوافل نہیں پڑھتے۔ تو ہمارے اسلاف اہل اسلام کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ تو اس طرح آپ اکیلے بھی نوافل پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر جماعت سے بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔